اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ارسطو نے سکندر کو کیا سکھایا، اور کہانی جو ہے وہ انسانی تاریخ کو کیسے بدل دیتی ہے۔ اب الیگزینڈر یا سکندر یونان کا بادشاہ تھا، اور جو دنیا اسے سکندر اعظم کہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے لے کے ایشیا تک جو ہے وہ اپنی سلطنت اور حکومت قائم کر لی۔ اور وہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہ محض 32 سال کی عمر کا تھا، اور مرنے سے پہلے سکندر نے یونان کے جو صدیوں پرانے دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطیٰ پر بھی اس نے اپنی حکومت اور بادشاہت قائم کر لی۔ اب سکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں اس کے جو استاد ارسطو ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بہت کلیدی کردار اور حیثیت رہی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ارسطو نے سکندر کو کیا سکھایا؟ ارسطو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی، اور یہ کہانی حقیقت اور افسانے کے امتزاج سے بنی تھی، یعنی کہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی اور کچھ کہانی اور افسانہ بھی تھا اس میں۔ یہ کہانی ٹرائے کی جنگ کی کہانی تھی، جس کا یونانی شاعر ہومر نے اپنی رزمیہ علیٹ میں مفصل ذکر کیا ہے۔ یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے۔ اس میں عشق و محبت، نفرت اور یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزم کی بھی، اور اس میں انسانوں کے مختلف کارناموں کو بیان بھی کیا گیا ہے، اور ان کی انسانوں کی ناکامیوں کا کیا وجہ بنی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایلیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے سکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا تھا۔ انہوں نے ٹرائی کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یکجہتی اور جنگی حکمت عملی سیکھی، اور پھر دنیا پر فتح حاصل کی۔ اور کہانیاں جو ہے وہ ہماری تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے ہر حصے میں اور انسانی تہذیب کی ترقی کے ہر دور میں جو قصہ گوئی کہانیاں اور افسانے موجود رہے ہیں، اور ہم بھی بچپن میں اپنی دادا نانی سے مختلف کہانیاں سنتے ہیں۔ بادشاہوں کی، ملکاؤں کی، الف لیلا کی کہانیاں، 7 بہنوں کی کہانی، علی بابا 40 چور، سنباد کی کہانی، اور پنج تنتر یا کلیلہ و تمنا کی کہانیاں وغیرہ۔ اور ہر کہانی سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کے ذریعے اس دور کا ایک خاکہ بھی کھینچا جاتا ہے، تاکہ اس دور کی رسم و رواج اور عادات و اطوار اور دیگر چیزوں کی جو ہے معلومات ہمیں مل سکے۔ قصہ گوئی کا رواج جو ہے ہر دور میں رہا ہے۔ عرب ممالک میں الف لیلا کی کہانیاں رہی ہیں، تو انڈیا میں پنج تنتر، مہابھارت اور رامائن جیسی رزمیہ داستانیں رہی ہیں۔ کہانیاں صرف کتابوں کی زینت نہیں بلکہ ان کی انسانی زندگی میں بھی قدر و قیمت رہی ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ ادب اور کہانیاں صرف انسانوں کی تفریح کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کو سبق سکھانے اور قاعدے قانون بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ شاعری جو ہے انسانی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، اور ہمیں بہتر انسان بننے میں اور ایک بہتر کردار جو ادا کرنا ہوتا ہے اس میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ادب کی ابتدا جو ہے رزمیہ سے یا اس دور کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ادب کا آغاز نظم اور شعر سے ہوا ہے۔ مثلاً چین میں ادب کی ابتدا میں شعر کہنے کا کام صرف شاعروں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ عہدوں کے لیے شعر گوئی، یعنی کہ شعر کہنے کی جو صلاحیت ہے اس کا امتحان دینا پڑتا تھا، اور تمام جو حکومتی بڑے عہدے تھے ان کے لیے شعر کہنے اور شعر کو سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا ایک لازمی امر تصور کیا جاتا تھا۔ چین سے متاثر ہو کر جاپان میں بھی شاعری کو خوب عروج حاصل ہوا۔ قدیم زمانے میں جاپان میں خواتین کو ادب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہاں جہاں چاہ وہاں راہ کے مستاق اس سخت پابندی کے باوجود دنیا کا سب سے پہلا ناول ٹیل آف گینجی وہیں لکھا گیا، اور اس کی ناول نگار
مراساکی شکیبو ایک خاتون تھی۔ اس خاتون نے اپنے بھائی کو پڑھتے دیکھ کر لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ پھر انہوں نے تقریباً 1000 صفحات کا شاہکار ناول لکھا۔ اسے کلاسیکی ادب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ناول میں 800 کے لگ بھگ نظمیں بھی شامل کی۔ ادب یا قصے کہانیوں کی دنیا میں انقلاب لانے کا سہرا عرب ممالک کو جاتا ہے، جنہوں نے چین سے کاغذ بنانے کی تکنیک سیکھ کر اسے بہت کامیاب کاروبار کے طور پر آگے بڑھایا۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے کہانیاں نسل در نسل زبانی جو ہے وہ ادب کے روپ میں پہنچ رہی تھی۔ جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پر درج کرنے شروع کیے۔ پتھروں پر اس نے لکھنا شروع کیا۔ کاغذ کی دریافت کے بعد سارا جو ہے منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا، اور عرب میں الف لیلا کی کہانیاں اسی طرح اکٹھی کی گئی۔ کہانیاں ہوں یا نظمیں یا پھر رضویاں داستان، یہ سب انسانی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ بہشت اور جہنم کا تصور بالکل مذہبی ہے، لیکن اطالوی شاعر دانتے نے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تصنیف ڈیوائن کامیڈی میں پیش کیا ہے۔ کاغذ کی ایجاد نے ادب کو تحفظ فراہم کیا اور اسے یکجا کرنے کا کام کیا۔ پرنٹنگ کی ایجاد اسے گھر گھر پہنچایا۔ پرنٹنگ کے بعد ناول لکھنے کا رواج پروان چڑھا۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ناول بڑے پیمانے پر لکھے جانے لگے۔ نئے ابھرتے ہوئے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے جدید ناول کا استعمال کیا۔ دراصل سیاسی آزادی کے لیے ثقافتی آزادی بہت عام ہوتی ہے، اور ناول اس کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ جو ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، لوگوں تک ادب تک رسائی بھی بڑھ گئی۔ اس میں تعلیم کی جو بڑھتی ہوئی سطح نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ زیادہ قارئین پیدا ہونے لگے تو زیادہ کہانیاں لکھنے والے بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ آج مختلف قسم کی کہانیاں لکھنے اور پڑھنے والے موجود ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ دور میں رہ رہے ہیں۔ ایک کلک پر دنیا بھر کا ادب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگرچہ تمام چیزوں کی آن لائن دستیابی کا کتابوں کی اشاعت پر برا اثر پڑا ہے، لیکن اس سے کہانیاں سننے اور سنانے والوں کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ خواہ کوئی ہاتھ میں کتاب لیے پڑھتا نظر نہ آتا ہو، لیکن سب کے پاس ایسے گیجٹس ہیں جس کے ذریعے جب چاہے پڑھ سن سکتا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہم ادب لکھنے کا ایک نئی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ زمانہ خواہ کتنا ہی کیوں نہ بدل گیا ہو، راجہ رانی تبدیل ہو گئے ہوں، لیکن قصے کہانی کا دور جاری ہے، اور کہانی کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔